کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سے 60 ایج تک جو ہوتا ہے اسے مڈل ایج کرائسس کہتے ہیں، جس میں انسان مختلف قسم کی تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوتا ہے، فزیکلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی، فائنینشلی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ڈائیورس جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ اس ایج بریکٹ میں ہوتی ہے 35 to 45۔ اس ایج میں ایک سائڈ پہ مڈل ایج کرائسس چل رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ ڈائیورس ریشو اس بریکٹ میں زیادہ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ٹورس کرنے پڑتے ہیں باہر کے، اور میں چاہتا ہوں میری وائف میرے ساتھ جائیں، تو لیکن میرے بچے کی اب اس ایج میں ہے کہ ان کی ایگزامز ہیں، ان کی اسٹڈیز ہیں، تو میری بیوی اس طرح میرے ساتھ ٹرسٹ پہ نہیں جا سکتی، اینڈ دیٹ ٹائم آئی فیل کہ مجھے کوئی پارٹنر ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ذہن بولتا ہے میں خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا اور ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، انسان کی جو عمر ہوتی ہے وہ اس میں ڈیفرنٹ مراحل آتے ہیں۔ جس طرح سے ہم 15 سال کے بعد بلوغت میں جاتے ہیں، جوانی کی طرف جاتے ہیں، تو اسی طرح سے انسان کی ایج میں جو اس کی عمر ہوتی ہے، اس کی زندگی ہوتی ہے، اس میں ایک لمحہ آتا ہے جب اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ 35 ایئرس تک چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد 50 کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو خاص طور پر یہ جو 35 سے آن ورڈ جو 10 سال ہوتے ہیں، یہ انسان کی زندگی میں بہت ہی میننگ فل ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سال انسان کی زندگی میں ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اضطرابی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ایک عجیب سی ہلچل ان کی زندگی میں پائی جاتی ہے، کچھ محرومیاں ہوتی ہیں، کچھ سامنے ان کے کچھ جو نہ پورے ہونے والے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ان کی کاروباری زندگی ہو یا ان کی ملازمت ہو، یا ان کی نجی زندگی ہو، یا ان کی میرٹل سٹیٹس ہو، تو وہ ساری زندگی ان کو ایک بڑا دھچکا سا لگتا ہے۔ وہ کئی لوگ اس ایج میں آ کے ڈائیورس کی طرف چلے جاتے ہیں، کئی لوگ جن کی شادیاں لیٹ ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے مڈل ایج کرائسس۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ حسب معمول موجود ہیں ڈاکٹر صوفیہ سہیل، ماہر نفسیات ہیں، کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو ذہن بولتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمد للہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 35 ایک بڑا خوبصورت فگر ہے، اور اس ایج میں جب آتا ہے انسان، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، تو ان کی زندگی میں ایک عجیب قسم کی چینجز آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو میں جب اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے ورڈ سننے کو ملا مڈل ایج کرائسس۔ تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ مڈل ایج کرائسس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، مڈل ایج کرائسس کا مطلب ہے کہ جب انسان اپنی ایج 35 آن ورڈ گزارتا ہے۔ کچھ لوگ ریسرچز کہتے ہیں 35 سے 45 50 ایج، کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سے 60 ایج تک جو ہوتا ہے اسے مڈل ایج کرائسس کہتے ہیں، جس میں انسان مختلف قسم کی تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوتا ہے، فزیکلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی اور فائنینشلی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے ایکسپیرینس کے ساتھ وہ مڈل ایج کرائسس ہوتا ہے، جس میں انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، سم ٹائم وہ اسٹریس میں ہوتا ہے، سم ٹائم انگزائٹی میں ہوتا ہے، کئی دفعہ اوور ایکسائٹیڈ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں سے ہم کہتے ہیں مڈل ایج کرائسس، جس میں انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ ناؤ واٹ، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ہم مڈل ایج کرائسس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کی کیا علامات کیا ہوتی ہیں کہ جب انسان کو پتہ چلے کہ بھی میں اس کرائسس سے گزر رہا ہوں؟ اچھا دیکھیے، ہم دو پہلو میں بات کریں گے۔ ایک وہ لوگ جو کہ زندگی میں وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے، ایک وہ لوگ جو اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے خواب پورے کر لیے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں سچویشنز میں ایک چیز بڑی کامن ہے، اسٹریس۔ ٹھیک ہے، جو لوگ جن کے خواب پورے نہیں ہو پائے، فار ایگزامپل ہماری جو اسٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہماری پرسنل لائف میں اور پروفیشنل لائف میں، وہ ہوتا ہے تقریباً 22 سے لے کر 35 37 تک ہوتا ہے، جس میں ہم اگر ہم پرسنل لائف میں دیکھیں تو ہم اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے ہم ایک شادی، لڑکیاں ہیں تو شادی کے مراحل میں آئی ہوتی ہیں، لڑکے ہیں وہ اپنی کیریئر کی طرف آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش ہوتے ہیں اور اچھی اپنے بچوں کی طرف ٹائم، فیملی کے ٹائم دے رہتے ہیں، اپنا بزنس گرو کرتے ہیں، اپنی ملازمت میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں اچیو کرنا وہ اچیو کر چکے ہوتے ہیں اور ان کو ایک اکمپلشمنٹ کا احساس ہوتا ہے۔ جب وہ بہت کامیاب بھی ہو جاتے ہیں یا ان کی پرسنل لائف بھی اچھی ہوتی ہے اور پروفیشنل لائف بھی اچھی ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ اب کیا کریں،
ٹھیک ہے. What's next? What's next آفس کو اسٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ جن کی چیزیں پوری, فار ایگزامپل اگر میرٹل لائف خراب ہے ان کی, فار ایگزامپل ان کی معاملات کچھ ایسے ہیں, فائنینشلی وہ ڈسٹربڈ ہیں, تو ان کو بھی اسٹریس دونوں جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو 2-3 چیلنجز بڑے کامن ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے اگر ہم دیکھیں, چاہے وہ ایسا پرسن جس کی اکمپلشمنٹ ہوگی ہیں ساری خواہشات, ایک ایسا جو ڈپرائیوڈ ہے, ہیلتھ ایشوز. ٹھیک ہے. ہیلتھ ایشوز بہت کامن دیکھنے میں آتے ہیں 35 سے آن ورڈز. آپ دیکھیں کسی کو شوگر کا پرابلم ہوتا ہے, کسی کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہوتا ہے, کوئی اور ڈیزیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ایشو ہوتا ہے. اچھا, کچھ جو اگر آپ 40 کے بعد دیکھیں تو بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بچوں کے بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں کے پیرنٹس ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایجنگ فیکٹر ان کو ہانٹ کر رہا ہوتا ہے, پیرنٹس کو بھی لک آفٹر کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, اور پیرنٹس کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ایک بیک آف مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس چلے نہ جائیں زندگی سے. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک اسٹریس ہوتا ہے. یہ ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے, یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان کو ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں. اور سر آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, آپ کے پاس تو ہر ایج کا پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے نفسیاتی ایشوز کے ساتھ, تو بچوں میں بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے. تو آپ کے پاس کس طرح کے کیسز آتے ہیں؟ کوئی ایسا کیس جو آپ کو یاد ہو اس حوالے سے؟ دیکھیے, میں 2 کیس ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایک جو میں ابھی ہم شروع میں بات کرتے, ایک ایسا انسان جو کہ بہت کامیاب تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی زندگی بہترین جا رہی تھی, فائنینشلی بھی, پرسنلی بھی, لو میرج کی ہوئی تھی, 2 بچے تھے, اور بچے گروئنگ ایج میں تھے, بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے, سب کچھ فٹ فاٹ تھا. پھر اچانک سے اس کو خیال آیا 40 کے بعد کہ مجھے ایک اور شادی کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا تھا, لیکن دوسری جو, کیونکہ وائف کا آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی براڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, وائف کا زیادہ فوکس اپنی بچوں کی طرف اور گھر کی طرف ہو جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں بیک آف مائنڈ کو ہوتا ہے کہ اوکے فائن, اس نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جب مرد, کیونکہ وہ سیٹل تھا, اس نے مجھے کہا کہ اب میں سیٹلڈ ہوں. یہ ڈائلاگ بڑا سننے کو ملتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سب کچھ ہے, پیسے بھی ہیں, گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, لیکن سچی محبت نہیں ملی. ٹھیک ہے. تو اس میں ہوتا ہے کیا, وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی وائف کو, مجھے ٹورس کرنے پڑتے ہیں باہر کے, اور میں چاہتا ہوں میری وائف میرے ساتھ جائیں, تو لیکن میرے بچے کی اس ایج میں ہیں کہ ان کی ایگزامز ہیں, ان کی اسٹڈیز ہیں, ان کو میری بیٹی بیوی دیکھ رہی ہوتی ہے, تو میری بیوی اس طرح میرے ساتھ ٹرسٹ پہ نہیں جا سکتی. اینڈ دیٹ ٹائم آئی فیل کہ مجھے کوئی پارٹنر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ تو ایک اپنے مائنڈ کو کا تھنکنگ پروسیس ہے نا, جو اس نے سوچا ہوا ہے کہ ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو کہیں اور بزی, بہت جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں آپ کو بہت ساری ایکٹیویٹیز دیکھنے کو مل سکتی ہے, آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بزی کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کو ایک ساتھ چاہیے, اور اس کی وجہ سے وہ اسٹریس میں تھے, اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک ریلیشن شپ بھی شروع کر لیا تھا. تو یہ وہ مڈل ایج کرائسس ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا کیس وہ کیا تھا کہ جی اپنی پسند سے پروفیشن چنا. ٹھیک ہے. شادی ارینج میرج تھی, پسند بھی شامل تھی اس میں, وہ پرسنل لائف کی بہترین تھی, لیکن جب وہ 40 کراس کیا اس کے بعد اس کو ایسا لگا کہ یہ جو اس نے پروفیشن چنا ہے وہ اس کے لیے نہیں تھا, ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ اس سے گھر کی آمدنی مستقل ذریعہ تھا, چل رہا تھا, لیکن اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی تھی کہ میں کس طرح اپنے جو میرا پیشن ہے اس کو میں فالو کر سکوں. ٹھیک ہے. اس ٹائم جب ینگ ایج تھی تو پیشن لگ رہا تھا کہ پیشن بھی ہے اور اس سے آمدنی بھی اچھی آ رہی ہے, لیکن ہوا کیا کہ جب 40 کراس کیا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک انفلفلمنٹ کا احساس ہوا کہ یار کچھ کمی رہ گئی ہے, میں جو میں چاہتا تھا وہ ہو نہیں سکا زندگی میں, اور ایک جو اندر کی کمی تھی اس کی وجہ سے وہ اسٹریس میں چلا گیا. ٹھیک ہے. دیز آر دا ایگزامپل آف مڈل ایج کرائسس, کہ آپ کو سمجھ نہیں آتے کہ ہم نے کیا کرنا, انفلفلڈ رہتے ہیں بیسکلی, چاہے آپ نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے چاہے آپ نے اچیو نہیں کیا, تو انفلفلمنٹ جو ہے وہ بیسکلی مڈل ایج کرائسس. ڈاکٹر صاحب ڈائیورس جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ اس ایج بریکٹ میں ہوتی ہے 35 to 45. تو اس ایج میں ایک سائڈ پہ مڈل ایج کرائسس چل رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ ڈائیورس ریشو اس بریکٹ میں زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی کپل کاؤنسلنگ بھی آپ کرتے ہیں, تو اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں, تو کیا میجر مسائل ہوتے ہیں اس ایج بریکٹ میں؟ دیکھیں, جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, جو فیمیل ہے اس کا زیادہ تر فوکس اپنی, اگر وہ کیریئر اورینٹیڈ ہے, اس کا بھی کیریئر ایک خاص گرو کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے. میل کا بھی گرو کر رہا ہوتا ہے. اگر پہلے بات کریں گے وہ کپل جو دونوں پروفیشنل ہیں, ٹھیک ہے,
اچھا دونوں کے ہی انوائرمنٹ میں ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو احساس دلاتے ہیں دے آر ویری گڈ، ٹھیک ہے، ان کی پریز ہو رہی ہوتی ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر میں آتے ہیں تو وہ دونوں کو ہی اپریسیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک ریزن بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا، جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو جب شروع میں جب آپ ایج میں ہوتے ہیں آپ بچوں کو گرو کرنے میں، بچوں کو بڑا کرنے میں، گھر کو سیٹ کرنے میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ آپ کو سیکنڈ تھرڈ تھاٹ نہیں آتا آپ کا، کب بیزی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو 35 to 45 کے لیے بریکٹ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں میل اور فیمیل دونوں سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب سیٹل ہو جاتے ہیں، آپ کا اسٹرگلنگ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، تو پھر آپ یو فیل ریلیکس، ٹھیک ہے۔ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں اور فائنینشلی بھی اسٹیبل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے یار نہیں سم تھنگ، پھر آپ کا دماغ میں خیالات آنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اکثر آپ نے دیکھا کہ جب آپ کے اندر ہمیشہ نیگیٹو پروسیس ایسا چلے گا، کوئی اچھا لگنا شروع ہو جائے گا، کسی کی تعریف اچھی لگنے شروع ہو جائے گی، یہ جو چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سپریشن کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں۔ ایک اور ریزن بھی ہوتی ہے، جب دونوں اپنے پر جب 35 یا 40 ایج میں ہوتے ہیں لوگ اپنے آپ کو ٹرانسفارم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک انسان، ایک پارٹنر اپنا کو بہت ٹرانسفارم کر چکا ہے، دوسرے نے نہیں کیا، دوسرا وہی کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی غلطیوں اپنی خامیوں کو سمجھا ہی نہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے انسان نے جو کہ پہلے کمپرومائز کر رہا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ گرو کر گیا تو اس کی خامیاں زیادہ نظر آنے لگی، ٹھیک ہے نا۔ تو چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان نے ٹرانسفارمیشن کر لی اپنی، دوسرے نے نہیں کی، تب بھی اختلاف کی وجہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ عورت 2 دفعہ جوان ہوتی ہے، ایک دفعہ 15 کے بعد اور ایک دفعہ 35 کے بعد، از اٹ ٹرو؟ دیکھیں ایموشنل اسٹیٹ ہے بیسکلی، ٹھیک ہے۔ 15 ایئرز بھی ایک ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں وہ جذبات میں آ کر، کیونکہ عورت دیکھیں عورت کی تھنکنگ پیٹرن اللہ نے بنایا ہی جذبات کے ساتھ ہے، وہ جذبات کے ساتھ سوچتی ہے، وہ اسے وہ ہمیشہ وہ انسان اچھا لگتا ہے جو اس کے جذبات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو 15 ایئرس کی ایج ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ اس ٹائم اس کو ایک ایموشنل اسٹیٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم جو بھی آپ لوگوں کی فلیشز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہے۔ اور جو 35 والی ایج ہوتی ہے وہ ٹرانسفارمیشنل ہوتی ہے، اس میں آپ کے جو سوچ کا جو دائرہ ہوتا ہے آپ کو ٹرانسفارم ہو چکا ہوتا ہے، سرٹن میچورٹی لیول ہوتی ہے، آپ کو پتہ کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر سیلف اسٹیم بھی ہائی ہو چکی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو پہچان پاتے ہیں، ایکسپیرینسز بھی کر چکے ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز کر چکے ہوتے ہیں، پھر اپنے آپ کو بھی پہچان پاتے ہیں نا۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اپنی ٹرانسفارمیشن کی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اوکے یہ میرا ایموشن ہے، اس کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، مجھے کیا چاہیے زندگی کے ساتھ، مجھے کیسا پارٹنر ایکچولی چاہیے جو میری پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرے گا۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ 35 مرد کے لیے بھی کہا جاتا ہے 40 نوٹی، ٹھیک ہے، میچورٹی کے لیولز ہیں بیسکلی، جب عورت کے لیے کہا جاتا ہے سب مرد کے لیے بھی کہا جاتا ہے 40 نوٹی کے ہوتے ہیں کہ میچورٹی کے لیول ڈفرینٹ ہے۔ جیسے ہی میچورٹی کے لیول ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو آپ کے جو سوچنے کا انداز ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک محبت ہوتی ہے انسان کو ٹین ایج میں اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر بات بھی بڑی کی جاتی ہے، پہلی محبت اور یہ وہ، ایک محبت اس ایج میں بھی آ کے انسان کو ہو سکتی ہے، تو کہ یہ والی جو محبت ہوتی ہے مڈل ایج میں یہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہے یا یہ نقصان دہ ہوتی ہے؟ دیکھیں جو پہلی محبت اور یہ کیا محبت ہوتی ہے یا یہ میں کچھ ضرورت کوشچن، ہاں کہ بندہ وہ کیلکولیشنز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا، ٹین ایج والے جو ہوتی ہے اس میں کیلکولیشنز نہیں ہوتی، اس میں بڑی چیزیں کیلکولیشنز وہ خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں اور مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو ینگ ایج والی محبت ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ تر لڑکے دونوں کو ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، لیکن جو 40 کی ایج میں آتی ہے وہ زیادہ تر میل کے حضرات کی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر میں جب ڈسکشنز کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جو 40 پلس کے بعد جو لوگ میرے پاس آتے ہیں تو وہ سیٹلڈ ہوتے ہیں، موسٹلی لوگ سیٹلڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر سیٹل کر چکے ہوتے ہیں، اپنا بزنس اپنا کاروبار اپنی جاب میں سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں، تب ان کو لگتا ہے کہ سم تھنگ مجھے کوئی نیا انسان چاہیے اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ وہ محبت تو شاید مجھے لگتا ہے وہ پھر اس میں ان کو پھر ہوتا کیا ہے، ان کو اپنی وائف میں بہت ساری چیزیں غلط نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہر اس عورت کیونکہ وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، ان کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے، بڑی گاڑی ہوتی ہے، تو وہ ایسی جگہوں پلیسز پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں،
اور ینگ لوگ بھی لڑکیاں بھی موجود ہوتی ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ کمپیریزن کرتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ. وہ وائف جس نے آپ ان کو ہیلپ کی ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے میں, وہ اس کو بھول جاتے ہیں اور ان کو ایک نئی لڑکیاں اٹریکٹ کرنے شروع ہوتی ہیں. یہ زیادہ تر میل میں ٹینڈنسی زیادہ ہے, فیمیل میں ہے لیکن فیمیل اتنے بڑے اسٹیپس کم ہی اٹھاتی ہیں کہ وہ اب ایک سیپریشن لے لیں یا ڈیورس کی طرف چلے جائیں, اپنے بچے چھوڑ دیں اور اپنا ایک نیا پارٹنر ڈھونڈ لیں. اس کی بہت کم ریشو ہوتی ہے, لیکن میل میں ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میل کو ہمارے مذہب میں مرد کو اجازت ہے شادیوں کی, تو وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سائملٹینیسلی ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک نئی ٹرم آج کل بڑا سننے کو ملتی ہے کہ شوگر ممی والا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس ایج میں خواتین کو 35+ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو ینگ ایج کے جو لڑکے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں دیکھیں, شوگر ممی شوگر ڈیڈی both are common in our society nowadays. This is very threatening. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو شوگر ممی اور شوگر ڈیڈی کا کانسیپٹ جس کو لیبل اب آج کل کیا گیا, کیا یہ پہلے سے موجود نہیں تھا؟ پہلے بھی موجود تھا, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح لینگویجز میں ٹرمز آ گئی ہیں, جس طرح گوٹ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح شوگر ممی اور شوگر ڈیڈی کا بھی کانسیپٹ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بات کی جانے لگی ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے. دیکھیں شوگر ممی ہو چاہے شوگر ڈیڈی ہو, دونوں ہی صورتوں میں یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوتے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہوتی, وہ کسی انٹرسٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, دونوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ شوگر ممی ہے چاہے وہ شوگر ڈیڈی ہے, دونوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ اچھا وقت گزارنا ہے, فزیکل ٹچ کے لیے کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی نیڈس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہ محبت یا ایفلیشن نہیں ہے, جس ریلیشن بٹوین نیڈس, کہ آپ کسی کو کتنی ضرورت ہے. فائنینسز بیسکلی بڑا وائٹل رول پلے کرتے ہیں. شوگر ممی شوگر ڈیڈی انہیں کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہائیلی پاورفل ہوتے ہیں, ویلدی ریچ ہوتے ہیں, ان کے لیے یوز کی جاتی ہے, جن کے بینیفٹ جڑے ہوتے ہیں, جن کو صرف ایک تعلق چاہیے ہوتا ہے, اور جو ادر پارٹی جن کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے, یہ اس لیے کریٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو مڈل ایج کرائسس ہے یہ ایک بیماری ہے یا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے یا قدرتی ایک فینومینا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کو ہم بیماری نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہمیں اسٹریس ہوتا ہے, اس کو کامن, ہم ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں, کامن ہے. ڈس آرڈر کب ہے؟ جب ہماری پرسنل اور پروفیشنل ڈیمیج ہوگی. سیم اسی طرح مڈل ایج کرائسس ہے, اگر ہم اس پہ کوپ اپ نہیں کر پائے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم ڈپریشن انگزائٹی میں چلے جائیں گے, اینڈ دیٹ از ڈیزیز, دیٹ از ڈس آرڈر, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے, ہاں کوپ اپ کرنا آنا چاہیے مڈل ایج کرائسس کو, کہ ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اس کو, جو کہ فار ایگزامپل ہم نئی ہابیز اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ایسا سرکل ڈھونڈ سکتے ہیں جس میں آپ کی پرسنالٹی سے میچ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ہیلدی ہابیز ڈھونڈ لیں, آپ ریڈنگ کر سکتے ہیں, آپ موویز دیکھ سکتے ہیں, آپ چیریٹی کر سکتے ہیں. چیریٹی آپ کو ہیپینس دیتی ہے, چیریٹی سے آپ خوش ہوتے ہیں. وہ چیریٹی ہمیشہ جب بھی آپ یاد کریں گے آپ کو خوشی ہوگی. آپ سوچیں زود آپ نے پہلے کبھی کسی کی زندگی میں ویلیو ایڈ کی ہے, آپ اسٹل سوچیں گے آپ کے چہرے پہ اسمائل آئے گی, ٹھیک ہے. تو ہم جب چیریٹی کرتے ہیں تو مڈل ایج کرائسس میں چیریٹی بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. آپ فار ایگزامپل آپ ملازمت کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے کچھ اور کرنا چاہیے, تو آپ سائڈ بزنس شروع کر سکتے ہیں. ریپلیسمنٹ تب کیجیے گا جب مکمل طور پر بزنس آپ کا اس قابل ہو جائے. چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. آپ دیکھیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بانڈ کریٹ کر لیں, اپنی وائف کو اس بانڈ کا حصہ بنا لیں, کچھ آپ ٹرپس کر لیں, آپ اپنے آپ کو خود ہی پازیٹیو ہیلدی ویز میں انڈلج کرتے جائیں تو آپ بہتر محسوس کریں گے. اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں, فزیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ. اگر آپ کی فزیکل سائیکولوجیکل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی مڈل ایج کرائسس بہت پرولونگ ہو جائے گا, اور وہ آپ ایک ایسے برے انسان ہو جائیں گے جو جس سے وقت سے پہلے جس کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہوئے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, جو ہر وقت شاؤٹ کرتا ہے, جو ہر وقت چڑچڑاپن کا مظاہرہ کرتا ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. اپنی گرومنگ پہ کام کریں. دیٹ از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ اپنی گرومنگ پہ کام کریں. اپنی خامیاں دیکھیں, اس کو پہ کام کریں, اپنی خوبیوں پہ کام کریں, اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی کوشش کریں. پر صاحب یہ جو ایج ہوتی ہے نا, یہ کہہ لیں کہ ادھورے خوابوں کا قبرستان ہوتی ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. انسان نے وہ 10-15 سال یعنی کہ گریجویشن کے بعد 20s کے بعد اس نے کیا ہوتا ہے کہ گول سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, لیکن وہ نہیں ہو پاتے. تو پھر انسان اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے کہ پہلے ہی ایک ادھورا خواب چل رہے ہیں,
اوپر سے آپ ایک اور کرائسس میں چلیں گے جہاں پہ اضطراب ہے, جہاں پہ ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, پھر جب آپ کے فائنینسز اچھے نہیں ہیں, آپ وہ اچیو نہیں کر پا رہے تو فائنینشیل پوزیشن اچھی نہیں ہے, جب فائنینشیل پوزیشن اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کی میرٹل لائف میں پرابلم ہے, دوستیوں میں مسئلے ہیں. تو اس کو ہم کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ اس ایج میں ڈیفینیٹلی یہ صورتحال اکثر و بیشتر یہ دیکھنے کو ملتی ہے, تو اس میں اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بتا دیں اور کچھ ٹریٹمنٹس بتا دیں کہ اگر کوئی گزر رہا ہے, ایک پہلی چیز کو اس کو اوائڈ کس طرح سے کریں اس کرائسس کو آنے سے پہلے, اور سائیکولوجیکل کس طرح سے تیار کریں, اور دوسرا کہ اگر کوئی اس چیز سے گزر رہا ہے تو وہ اگر ہماری ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو وہ کس طرح سے اس چیز سے, اس دلدل سے نکل سکتا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں ہیلدی روٹینز بہت ضروری ہیں, ٹھیک ہے. ہیلدی روٹین میں آپ کی واک بھی شامل ہے. واک میں نے آج تک 15 سال سے میں کانسنٹ کر رہی ہوں, آج تک میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا جو 45 منٹس کی واک کرتا ہے, بریدنگ ایکسرسائز کرتا ہے, وہ ڈپریشن میں جائے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو 45 منٹس کی واک اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اپنی ٹائم مینجمنٹ سیٹ کریں جس میں آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں بک, ٹھیک ہے. جب اپنے آپ کو انگیج کرے, فار ایگزامپل یہ آپ کی ریڈنگ کا ٹائم ہے, یہ آپ کے کام کا ٹائم ہے, یا آپ کے جو گھر میں جو کام ہے اس کا ٹائم ہے, یا آپ کی فیملی کا ٹائم ہے, یا آپ کے اسپورٹس کا ٹائم ہے. آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ اچھی کریں. اگر آپ کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہوگی تو آپ کا مڈل ایج کرائسس ہے وہ کم ہوں گے آپ کو, ٹھیک ہے. اگر بالفرض اگر آپ کو ہو گیا مڈل ایج کرائسس, اب آپ کیا کریں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ دیکھیے انگریٹفل ہونا بھی ایک مڈل ایج کرائسس کو پروموٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ گریٹفل ہوں, وٹ ایور یو ہیو تھینکس ٹو اللہ, ٹھیک ہے. اپنی جو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کریں. آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, جس کو آپ مانتے ہیں اس سے تعلق بلڈ کریں, ٹھیک ہے. روحانیت کی طرف جائیں. دوسرا آپ جو ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ گفتگو کریں, بات کریں, اپنی فیملی سے بات کریں جو آپ فیس کر رہے ہیں. سم ٹائم ہم بات نہیں کر پاتے, ہمیں لگتا ہے کہ 40 میں آگے ہم تو اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ ہر چیز کا سلوشن ہمارے پاس موجود ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس سائیکالوجسٹ, ہمارے پاس لوگ سلوشن کے لیے آتے ہیں. سم ٹائم ہم بھی اسٹرک فیل کرتے ہیں تو ہم بھی ہیلپ لیتے ہیں, چاہے ہمارے پارٹنر سے لیں, چاہے ہمارے سے جو سینئر ان سے ہم ہیلپ آؤٹ کر لیں. تو آپ کو ہیلپ لینی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ان سے بات کرنی کہ مجھے یہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں, مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بانڈ کریٹ کریں, اپنے سبلنگس کے ساتھ تعلق بنائیں, اپنی سوشل سرکل لائف کو بہتر کرتے جائیں. جیسے آپ کی سوشل سرکل لائف اچھا ہوگا, اگر مڈل ایج کرائسس کم ہوگا. اور ایسے لوگوں کو ساتھ دوستی رکھیں جو کہ آپ کو بتائیں کہ اٹس فائن, سب کچھ ٹھیک ہے. نہ ادر کیا کہ آپ ایسے گروپ بنا لیں مڈل ایج کرائسس کا جو سب بھی کہتے ہیں نہیں یار بہت مسئلہ ہو گیا ہے, تو اینج کر لے. یہ نہیں کرنا. ایسے گروپ کو دوست بنائیں جو کہ واقعی ہی آپ کو ہیلپ کریں اپ لفٹ ہونے میں, رادر کہ جو آپ کو ڈاؤن کر دیں. اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت ہیلدی پازیٹیو ریلیشن شپ بنائیں. میں اسی سائڈ پہ لاسٹ کویسچن میرا یہی تھا کہ پارٹنر کا رول کتنا اہم ہے اس میں مڈل ایج کرائسس میں جانے کے لیے اور وہاں سے ریورسل کے لیے. اچھا, مڈل ایج کرائسس میں چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے, پارٹنر تو بہت رول پلے کرتا ہے. اگر آپ کا پارٹنر کے ساتھ شروع سے تعلق ایسا نہیں ہے جس میں آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو جانتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے مل کر بیٹھ کر حل کرتے ہیں. یہ ایسا تو نہیں ایک ہی ڈومیننٹ ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے, دوسرا سے سنتا ہے کہ عمل کرنا ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے. رادر بیٹھ کر بات چیت کریں, چھوٹے چھوٹے مسائل کو ڈسکس کریں. جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جب ڈسکشن جو اس کا حصہ ہوتا ہے تو پھر کتھارسس بھی ہوتا ہے اور ایک بانڈ بھی کریٹ ہوتا ہے. پھر آپ کو کسی اور پارٹنر کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. بیسکلی ہر میل اور فیمیل کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے اپنے پارٹنر سے. اپنے پارٹنرس کو ویلیڈیشن دیں. جب آپ کا پارٹنر اسے ویلیڈیشن پہ آئے گا تو وہ باہر نہیں جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آج ہم نے بہت ایک اہم ایشو کے اوپر بات کی جس کا مسئلہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے یا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اگر تو کر رہے ہیں تو یہ پوڈ کاسٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اس میں سے نکلنے کے لیے. اور اگر آپ اس پہ ایج بریکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر یہ باتیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں, ان پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کرائسس سے بچ سکتے ہیں, جو نہ صرف آپ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے, آپ کی فیملی کو متاثر کرتا ہے, اور آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان پر گہرے اثرات چھوڑتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.